اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدنام ہو جائے گا یار، اب ہم لوگوں کو بھی اپنی ایک پارٹی بنا لینی چاہیے، ہماری تعداد بڑھ چکی ہے۔ بھائیو، تم دونوں تو منتخب ہو گئے ہو، چند دن انتظار کر لو، میرے ہاں بھی الیکشن ہونے والے ہیں، تب میں بھی جمہوری صدر بن جاؤں گا، پھر اپنی تنظیم کا اعلان کر دیں گے۔ کیا تمہیں ہارنے کا خطرہ ہے؟ بے ایمان کہیں کہ کیا تمہیں بش پر یقین نہیں ہے؟ انگوٹھے چومتے ہوئے، بش پر تو سر سے پاؤں تک یقین ہے، اور اپنی جیت مجھے صاف نظر آ رہی ہے، مگر بندوق کے زور پر جمہوری صدر بننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کیوں بھائی محمود عباس؟ ہاں یار ٹھیک ہے، انتظار کر لیتے ہیں۔ ویسے مجھے امریکہ سے ملاقات کی دعوت آئی ہے، دعوت کا حکم سمجھ لو۔ بس کیا پوچھتے ہو، خوشی سے رات کو نیند تک نہیں آتی، سوچتا ہوں یہ کہوں گا وہ کہوں گا، واہ کیا منظر ہوگا جب مجھے بش کا قرب ملے گا۔ میرے تو لگتا ہے سارے اعمال قبول ہو چکے ہیں، دل ہے کہ بس دھڑکے ہی جاتا ہے۔ بدبخت کی پرانی تمنا جو پوری ہو رہی ہے۔ روزانہ منہ دھوتا ہوں، شیو بناتا ہوں کہ میرے منہ کے کسی بال سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ راتوں کو چھپ چھپ کے حماس اور اسلامی جہاد والے شرارتیوں کی منتیں ترلے کرتا ہوں کہ چند دن خود کو روک لو، کوئی دھماکہ وغیرہ نہ کرو، کوئی مارتا ہے تو مر جائے۔ مجھے بلاوا آیا ہے، بلاوا، دیکھیں شرارتی ٹولہ رکتا ہے یا نہیں۔ ادھر احمد قریب مجھ سے بری طرح حسد کر رہا ہے۔ حنان اشراوی کہتی ہے کہ ہم گلے میں سلیب لٹکا کر وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک تم نے وفاؤں کا یقین دلا کر پرواز کر لی ہے۔ اگر یہ حماس والے نہ رکے تو انہیں ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ یہودی تھوڑے ہیں کہ ان کو مارنے پر مجھے دکھ ہوگا یا باہر سے کوئی دباؤ پڑے گا۔ اگر 100-200 مارنے سے وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کی خوشی کے لیے 1000 بھی قربان۔ بس میں تو اب ایک ایک گھڑی گن گن کر گزار رہا ہوں، اس لیے میری واپسی کے بعد ہی تنظیم کا اعلان کیا جائے تو اچھا ہے۔ اس وقت تک ایاد بھیا بھی عراق کے قانونی صدر تسلیم کروا لیے جائیں گے۔ ہاں حامد میاں، تم نے پارٹی کا نام سوچا؟ نام تو کافی سارے ذہن میں ہے، سر پر بال نہ ہوں تو ذہن خوب کھلا رہتا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اپنے اسلاف کو یاد رکھتے ہوئے اپنی پارٹی کا نام انجمن میر جعفران اسلام رکھ لینا چاہیے۔ یار نام تو اچھا ہے، میر جعفر صاحب بڑے آدمی تھے، مگر میرے آئیڈیل تو ٹیپو سلطان سے مسلمانوں کی جان چھڑا کر ان کے سروں پر انگریز کا سایہ کروانے والے میر صادق صاحب ہیں۔ اس لیے ہماری جماعت کا نام ضمیر فروشان میر صادق کا ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ واہ بھائی واہ، خوب نام سوچا ہے۔ سرفروشی تو آسان ہے کہ بس تلوار چلی اور گردن اڑی، اصل اور مشکل کام تو ضمیر فروشی ہے کہ اپنا ضمیر، اپنا ایمان، سب کچھ مسلمانوں کے فائدے میں بیچ دیا جائے۔ مگر مجھے ایک اور نام زیادہ پسند ہے۔ دراصل کسی بھی قوم کے لیے اپنے بانی کو فراموش کر دینا تباہی کے مترادف ہے۔ میرے نزدیک ہمارا نام ابنائے عبداللہ بن ابی ہونا چاہیے۔ تم نے تو بات ہی ختم کر دی۔ بڑے آدمی تھے عبداللہ بن ابی، بہت روشن خیال، اعتدال پسند، ہر میدہ عزیز، یکجہتی کا چلتا پھرتا نمونہ۔ آج مسجد نبوی میں مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو کل کعب بن اشرف کے دسترخوان پر یہودیوں کا اپنی محبت کا یقین دلا رہے ہیں۔ ادھر اوس و خزرج کے درمیان گھوم رہے ہیں تو ادھر مکہ کے قریشی سرداروں سے راز و نیاز کر رہے ہیں، مگر افسوس کسی نے بھی ان کی قدر نہ کی۔ اگر ان کی مانی جاتی تو اگرچہ اسلام مدینہ کے چند محلوں تک ہی محدود رہتا، مگر اتنے لوگوں کو جان سے تو ہاتھ نہ دھونے پڑتے۔ ہاں جہانی جہاد کے بڑے سخت مخالف تھے، تالیاں، بس یوں سمجھو مخالفت جہاد کے اصل بانی مبانی تھے، اور ہماری ذمہ داری نمبر 1 بھی آقا بش نے یہی لگائی۔ بس تو پھر یہ نام پکا ہونا تو یہی چاہیے، مگر یہ عربی نام سے کہیں گورے لوگ ہمیں القاعدہ کا نہ سمجھ لیں۔ ایک زمانہ تھا عربوں کی بڑی قدر ہوتی تھی گوروں کے ہاں، تمہیں یاد ہے؟ کیوں یاد نہیں؟ ایئرپورٹ سے یاو بگت شروع ہو جاتی تھی، مارکیٹ جاؤ تو سارے دکاندار اور دکاندارنیاں لپک لپک کر کھینچتے تھے، بار میں جاؤ تو ہر ویٹریس لڑکی ہماری میز کی طرف بڑھتی تھی، اور ہر جام نئے جام سے ملتا تھا۔ اور کیا بتاؤں یار، نائٹ کلبوں میں، رقاصاؤں اور طوائفوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا، ہر کوئی چاہتا کہ عربی اس کے ہاتھ لگے، مگر ان دہشت گردوں نے تجارتی عمارتوں اور فوجی مرکز پر حملہ کر دیا۔ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ اب بار میں گھسو تو ویٹرس کو دیکھ کر ترستے رہو، کوئی عربی کے قریب آنا گوارا نہیں کرتا۔ کیبرے میں ڈانس کے لیے جاؤ تو حسینہ قریب نہ پھٹکے، ایئرپورٹ پر جاؤ تو ہر کوئی شک کی نظر سے دیکھے،
سچی بات ہے یہ کہ اسلام کو جتنا نقصان دہشت گردوں نے پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا۔ میرا بس چلے تو ان کو کچا چبا جاؤں، کچا۔ یار چبا تو رہے ہو، فلوجہ کو تم نے فالودہ بنا دیا ہے۔ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، نہیں یار، انہوں نے وہاں ہمارا اور آقا کی فوجوں کا برکس نکال دیا، مگر اخبارات میں تو، اور چھوڑو اخبارات کو تو تمہیں پتہ بھی ہے بیچارے کیا لکھتے ہیں۔ آف دی ریکارڈ بتا رہا ہوں، فلوجہ میں زیادہ نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہے۔ یار تمہارے پڑوس میں تو جنوبی وزیرستان نہیں ہے، تو پھر یہ دہشت گرد کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ پوچھو کہاں سے نہیں آتے۔ آنکھوں میں آنسو لے کے سعودی عرب، شام، ایران ہر طرف سے آ رہے ہیں، اور خود عراقی عورتوں نے مجاہد جننا شروع کر دیں۔ اب تو مجھے کردوں پر بھی شک ہو رہا ہے۔ سچی بات ہے کہ میں تو پھنس گیا ہوں، رات کو نیند نہیں آتی، کتنی گولیاں کھا کر بمشکل چند گھنٹے غنودگی میں رہتا ہوں۔ آقا کی خوشنودی کا خیال نہ ہوتا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوروں کے ملک جا بیٹھتا۔ پہلے بھی وہیں رہتا تھا، انہوں نے صدام کو گرانے کا کام سپرد کر رکھا تھا۔ دور بیٹھ کر سال بھر میں 1-2 دھماکے کروا دیتا تھا، اور بس۔ ہر دن کرسمس تھا اور ہر رات نیو ایئر نائٹ۔ اب تو ہر وقت موت کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اچھا تمہاری بھی یہی حالت ہے؟ تم نے نہیں چھپانا تو میں کیا پردہ رکھوں؟ اتنے سارے ووٹ لے کر بھی ذلت میں وقت گزر رہا ہے۔ ظلمی خلیل زاد ہر وقت سر پر بیٹھا ہے۔ آقا کی تیل کی کمپنی میں ملازم تھا تو مزے سے دیس کے چکر لگاتا تھا۔ اب تو ہر کام پوچھ کر کرنا پڑتا ہے، اور ہر رات ڈانٹ الگ، فلاں سے کیوں ملے، فلاں سے کیوں نہیں ملے، یہ بات کیوں کی، فلاں سے کیا تعلق ہے۔ سچی بات ہے کہ طالبان والے رات کو پہاڑوں پر آرام سے سوتے ہیں، جبکہ میں سونے کے پلنگ پر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ آقا کو لکھ دوں کہ بھاڑ میں جائے اس عدالت، مجھے پھر اپنی تیل کمپنی میں رکھ لیجیے، مگر سوچتا ہوں کہ ان کا نازک دل دکھی نہ ہو جائے۔ ابھی تک تو ملا عمر اسامہ بن لادن کی پریشانی بھی ان کو لگی ہوئی ہے، شمالی اتحاد والے بھی ان کے ساتھ صحیح وفاداری نہیں کر رہے، ادھر روس پر بھی ان کو اعتبار نہیں۔ اب اگر میں نے بھی بے وفائی کی تو وہ کہیں گے سارے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، تب تو اسلام اور مسلمان اور بدنام ہو جائیں گے۔ اچھا تم دونوں کی یہ حالت ہے، میں تمہیں مزے میں سمجھ رہا تھا، ویسے مجھے پتا ہے یاسر عرفات کے ساتھ بھی انہوں نے بہت برا کیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ زندگی کے آخری سالوں میں وہ ان کا مخلص وفادار نہیں رہا تھا۔ جتنے دن رملہ میں محصور رہا، باقاعدگی سے نماز پڑھ رہا تھا۔ اب یہ بھی کوئی اسلام ہے کہ نماز پڑھتے رہو؟ میں نے اسے سمجھایا کہ تمہاری داڑھی بھی ان کو پسند نہیں ہے، مگر وہ نہ مان، پھر ہر وقت پستول لٹکائے پھرتا تھا۔ اسلام میں کہاں ہے ہنستا رکھو؟ شیخ احمد یاسین سے ملا تو اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کیمروں کے سامنے ہے، بے اختیار ان کی پیشانی چوم بیٹھا۔ آقا کو چومنے پر اعتراض نہیں، جو کچھ مرضی چومو، مگر انتہا پسندوں کے چہرے چومنا تو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ بس پھر کیا تھا، نیلی آنکھوں نے اس سے رخ پھیر لیا۔ 3 سال تک بیچارہ اپنے دفتر میں محصور رہا۔ ممکن ہے خدا راضی ہو گیا ہو، یہ بھی سچ ہے کہ قوم نے اس کو آنکھوں پر بٹھایا، مگر آقا تو ناراض ہوا۔ ایسے انجام سے شیطان کی پناہ۔ اور تو اور اس کے جنازے میں بھی امریکی وفد شریک نہ ہوا، اور صرف مسلمانوں نے جنازہ پڑھ لیا۔ یہ ہے تنگ نظری کا انجام۔ میں نے ان تمام چیزوں سے بچ کر دل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ایرل شیرون کے فون نے تو مجھے سب کی آنکھوں کا تارا بنا دیا ہے، تارا۔ بس تم دونوں کی حالت سے ڈر رہا ہوں کہ میرے ساتھ بھی کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ ویسے حماس والے اور اسلامی جہاد والے ہیں تو بہت شرارتی، مجھے ہی بس انہیں اپنوں سے ڈر ہے، ورنہ پرائے شعلے تو مجھے دیکھتے ہی خود ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ وہ مجھے اپنا پکا وفادار سمجھتے ہیں۔ ویسے یار ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم مسلمانوں کو یہ جہاد، یہ لڑائی بڑائی کا ذہن کون دے رہا ہے؟ مزے سے رہیں، شراب پئیں، سور کھائیں، عورتیں نچائیں، ڈانس کریں، میوزک سنیں، مسلمان بھی رہے، عام نہیں بلکہ اچھے اور بہترین مسلمان۔ آخر بچپن میں ختنہ کس لیے کروایا؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، بہت مذہبی بنتے ہیں تو کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیا کریں اور مزاروں پر چلے جایا کریں، اس سے زیادہ اسلام کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہیں نہیں پڑھا۔ یار باتیں تو تمہاری ٹھیک ہیں، مگر پرانی باتوں نے ان کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاد کیا اور جنگوں میں شریک رہے، پھر ان کی عورتیں بچوں کو گود میں لے کر کبھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کبھی مسنا بن حارث رضی اللہ عنہ، کبھی زرار بن عزور رضی اللہ عنہ کہ قصے سنا کر لوریاں دیتی ہیں۔
عقل نہیں ہے ان کو کہ دنیا چاند تک جا پہنچے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پورے دین کے لیے مارے کھائیں، زخم اٹھائے، ختنے والا اسلام ہوتا تو پھر مکہ سے مدینہ ہجرت ہی نہ کرنی پڑتی۔ پھر انہوں نے طارق بن زیاد، محمود غزنوی اور پتہ نہیں کن کن کو اپنا ہیرو سمجھ رکھا ہے۔ ادھر یہ لوگ میر جعفر صاحب اور عبداللہ بن ابی وغیرہ کے روشن خیال حالات کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ دراصل اسلامی تاریخ جب تک موجود رہے گی دہشت گرد پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو کیا خیال ہے ہم تاریخ بدل دیتے ہیں؟ تاریخ بدلنے کا کچھ کام تو شروع ہے، مگر نبی کی سیرت پڑھ کر پھر یہ ہمارے باس کے طریقے سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کی طرح داڑھی رکھ رہا ہے تو کوئی عورت کو پردہ کرا رہا ہے، کوئی جہاد کا عاشق بن رہا ہے تو کوئی پگڑی مسواک وغیرہ لے کر اسلام کو بدنام کر رہا ہے، تو پھر سیرت کی کتابوں کو اپنے ممالک میں ضبط کرا لیتے ہیں۔ یار امن سے رہنا ہے تو کرنا ہی پڑے گا، مگر فقہ کا کیا ہوگا؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں تو سب کچھ ہے، اور یہ غلط ذہن دیا جاتا ہے کہ اسلام کوئی پرائیویٹ چیز نہیں بلکہ پورا اور مکمل نظام ہے، اور اسلام کے پاس اپنا الگ سیاسی، ثقافتی، معاشی اور عدالتی نظام ہے، اور اسلام میں ختنے کے علاوہ اور بھی احکامات ہیں۔ اور ظلم یہ ہے کہ فقہ میں بھی جہاد پر اکسایا جاتا ہے۔ یار یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، اس پر ہی پابندی لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام بس اسی چیز کا نام ہے جس سے آقا بش خوش ہوں، اور بس بالکل ٹھیک ہے، مگر فقہ کی کتابوں میں سب کچھ حدیث شریف کی کتابوں سے لیا اور سمجھا گیا ہے۔ یہ حدیث کیا چیز ہے؟ میں نے پڑھی تو نہیں، سنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کا مستند ذخیرہ ہے، بہت خطرناک، ویری ڈینجرس۔ اس میں تو غزوات کا بھی ذکر ہوگا۔ غزوات کا کیا؟ جہاد کے ایک ایک پہلو کا ذکر ہے، اور یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مسلمان کا کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، پہننا وغیرہ الغرض سب کچھ کیسے ہونا چاہیے، وہ کہ ہم ساری دنیا سے کٹ کر الگ شناخت بنائیں اور یوں عالمی برادری سے الگ تھلگ نظر آئیں۔ سنا ہے حدیث و فقہ کو پڑھ کر ہی ماضی میں لوگ عالمی برادری کو کافر کہہ کر اس پہ حملے کرتے رہے، اور ملکوں کے ملک قبضے میں لے کر اس پر مولویوں والا اسلام نافذ کرتے گئے۔ اب اگر یہ چیزیں اس زمانے پڑھی گئیں تو ہمارے بچے امریکہ جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور گوریوں کے ساتھ ناچنے کے بجائے بم باندھ کر فدائی بن جائیں گے۔ وہ رہیں گے اس دنیا میں اور باتیں قبر و آخرت کی کیا کریں گے؟ کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم ان تمام کتابوں پر پابندی لگا دیں گے، لوگوں کو کہیں گے سب کچھ پڑھ کر تم زیادہ سے زیادہ مسجد کے امام بن سکو گے، اس لیے سائنس پڑھو تاکہ پاکستان کے ڈاکٹر عبد القدیر خان بن سکو۔ یار یہ تم نے کس کا نام لے لیا؟ اوہ غلطی ہو گئی، دائیں بائیں دیکھ کر کسی نے سنا تو نہیں؟ اچھا یہ سب کتابیں بند، مگر قرآن کا کیا ہوگا؟ قرآن لوگ پڑھتے ہیں۔ چھوٹے آقا ٹونی بلیئر نے بھی کہا ہے میں نے قرآن پڑھ رکھا ہے، تو قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ میں نے سنا ہے کہ اس میں بھی جہاد کی سینکڑوں آیات نہیں ہو سکتی۔ بھائی اتنا نہ چلاؤ، میرے اور تمہارے کہنے سے یہ حقیقت تو نہیں بدلے گی۔ قرآن میں بھی جہاد کے آیات ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اور اس میں تو سنا یہ بھی لکھا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، جن کو دوست بنائے گا انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ لو یہ کیا ہوا؟ ہمارے ختنے اسلامی نام اور مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہونے کا بھی لحاظ نہیں ہوگا۔ قرآن میں تو یہی لکھا ہے، پھر سوچو کیا کریں؟ یار اکٹھے چل کر آقا سے مشورہ کرتے ہیں کہ قرآن کا کیا حل نکالیں۔ یہی دراصل لوگوں کو اتحاب سمجھ نہ رہا ہے۔ نہیں یار یہ گھر کی بات آقا کو نہیں بتاتے، اسلام بدنام ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔